تو آج کل جو پاکستان میں اسلامائزیشن کی باتیں ہو رہی ہیں نا، کہہ رہے پورا نظام بدلو، پورا نظام بدلو، تو کچھ بھی نہیں بدلے گا. سمجھ رہے ہو؟ یہ بات وہ کرتے ہیں جو کچھ، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا، جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں جو بدلا جا سکتا ہے اس کو تو بدلو، ون بائی ون کام کرو. تو اس کے نتیجے میں کیونکہ ہماری محنت کا ٹریک صحیح سمت میں نہیں ہے، اس کی وجہ سے اسلام پاکستان میں دھستا چلا جا رہا ہے. بھائی ایک لسٹ تیار کر لو کہ یہ قوانین پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف ہیں، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اور ان قوانین پہ آواز اٹھاؤ. سیاسی تنظیمیں بھی، جماعت اسلامی بھی، جے یو آئی والے بھی، دینی مدارس بھی، حضرت مفتی تقی صاحب بھی بولیں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بھی بولیں، سب بولیں گے. پھر جب یہ ہوگا نا، جب ایک ہدف ہوگا ہمارا، بھائی یہ قانون نامنظور، یہ قانون بہت زیادہ قوانین نہیں ہے، چند گنے چنے قوانین ہیں پاکستان میں جو بالکل اسلام کے اگینسٹ ہیں. تو اگر اس کو فوکس کرے کہ بھائی یہ تبدیل ہونا چاہیے، تو خدا کی قسم اگر یہ ہم نے پہلے کوشش کی ہوتی نا، آج چینج ہو چکے ہوتے. ہم ان میں اور ہوئے ہیں. قادیانی کو کافر قرار دینا تھا، سب نے ہدف بنایا، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، سب نے، شیعہ بھی مل کے کہا کہ قادیانی اس ملک میں مسلم نہیں ہوگا. بھٹو جیسا لبرل آدمی، بھٹو کوئی مذہبی آدمی تھوڑی تھا، لبرل آدمی تھا، اس کے دور میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ سب کا ہدف بنا کے ایک چیز کو فوکس کیا تھا، سب نے، سب مل گئے تھے اس پہ کہ بھائی ہمیں. تو ایسے ہی میرے بھائی، اگر ہم مل کے چند چیزوں کو فوکس کر لیں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن چند چیزوں کو فوکس نہیں کیا جاتا، ایک دم ہوائی باتیں، ہم یہ بدل دو، یہ اڑا دو، یہ پڑا دو، جو بدل کے آئے گا کیا پتہ نہیں کون ہے یار، کوئی ایجنٹ ہی نہ آ جائے.